الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے الحمدللہ دنیا بھر میں اتنے مدارس قائم اور بلا مبالغہ روزانہ کی بنیاد حفاظ روزانہ کی بنیاد پر حفاظ نکل رہے ہیں۔ کہ الگ بات ہے کہ ان کی دستار فضیلت کسی ایک دن کی جاتی ہے سب کو ملا کے، لیکن اگر آل اوور دیکھا جائے دنیا بھر کا تو روزانہ کی بنیاد پر کئی حفاظ تیار ہو رہے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں۔ میں تو چونکہ جب بالغ بھی نہیں تھا تب سے دعوت اسلامی میں ہوں اب بھی ہوں الحمدللہ، اور میرے برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ گلستان جوہر کراچی میں جو مدرسہ ہمارا ابھی بھی ہے، یہ جامعہ مدینہ وہاں سے پڑھنے آئے تھے، اور اس وقت یہ نوجوان بلکہ کیا تھے، ان کی عمر کچھ بھی نہیں، کیا ہوگی عمر پر 15-16 سال کی عمر ہوگی ان کی، اور یہ نعتیں سن کے الحمدللہ ماحول میں، اور وہیں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور آج الحمدللہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ 22 سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے۔ اب مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 44 ایئرز، ڈبل 22۔ ہاں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک نوجوان جو وہاں سے فارغ ہو کر انہوں نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے حفاظ سے یاد کر لیے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کرے چلتا رہے، اور ہمیں دعوت اسلامی کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا دعوت اسلامی کی قدر کریں۔ یہ جو لوگ اس ماحول سے وابستہ ہیں نا ان کو پوچھو کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ جو دور رہ کے باتیں کرتے ہیں میں ان کو دعوت دوں گا کہ باتیں نہ کرو، قریب آ جاؤ۔ آپ بھی اس ماحول میں آ کر دیکھ لو، ادھر ادھر کی نہ سنو، خود آ کر مشاہدہ کرو۔ اب مشاہدہ کا بیان مشاہدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہے نا۔ اگر مشاہدہ کرنا ہے تو خود آنا ہوگا، تو یہاں وہاں کی نہ سنیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر ایک کی عزت کہاں محفوظ ہے۔ کسی کی تقریر کا کوئی حصہ نکال لیا پیچھے سے اور آگے سے جو ہے وہ کاٹ دیا اور ڈال دیا، اور اپنے ویوز کے چکر میں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو سنتے ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی سوچیں کہ پتہ نہیں اس سے آگے کیا کہا ہوگا یا اس سے پیچھے کیا کہا ہوگا، اس سیاق و سباق کیا ہے، کس بات پر بات کی، کس بات کے بعد اس کے بعد باتیں کیا ہوئی، کس کی بات پر یہ بات ہوئی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ سمجھدار انسان جو ہوتا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں ذرا تحقیق تو کروں، ایسے تو نہیں کروں۔ تو یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے، بہت فتنوں کا دور ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ دجال سے پہلے بھی تو دجیل بھی تو آئیں گے نا، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جی، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی تو آنے ہیں، تو وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزت محفوظ رکھے۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے کہ جب ہمارے بزرگوں کی عزتیں بڑی محفوظ تھی، کبھی روڈوں میں بات کرتے نہیں سنا، لیکن آج کا دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ہمارا بزرگ ایسے ہیں جن کی عزتیں محفوظ ہو، بتا۔ بس یہ ہماری حالتیں، ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور بس سوشل میڈیا کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ، ہر ایک کو مووی لینی ہے، ہر ایک کو کلپ ڈالنی ہے، سب سے پہلا میں ڈال دوں۔ میں سمجھاتا رہتا ہوں میں فلم میں، بھائی یہ نعت کہانی سنو، یہ بیان سنو، یہ سب چیزیں چھوڑو۔ کیوں کہتا ہوں؟ ہمیں کیا ہے، مجھے کیا ہے، مجھے تو اور مشہور کرو گے یار، مجھے اور مشہور نہیں ہونا ہے یار۔
اور مجھے مشہور بھی نہیں ہونا، قسم سے مجھے مشہور نہیں ہونا، مجھے معزز ہونا ہے۔ مشہور تو بڑے ہیں لیکن معزز کوئی کوئی۔ تو بھائی میں اتنا رسوائے زمانہ ہوں، مجھے اتنے رہنے دو، مجھے شوق نہیں ہے اپنی خود نمائی کا، میں نہیں چاہتا زیادہ میں دکھائی دوں۔ میں جب چاہتا ہوں کہ میں جب نعت خوانی کروں تو آپ لوگ ایسے سنیں کہ آپ یہاں پہ ہوں، آپ کا دل و دماغ مدینے میں ہو۔ یہ میری تمنا ہے، یہ میری کا آرزو ہے یار، پتہ نہیں کب پوری ہوگی، یا حسرت بن کر ہی اللہ کرے کہیں حسرت نہ بن جائے۔ تو میں آپ لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری عزت محفوظ رکھے، عزت کے ساتھ دنیا میں رہیں اور عزت کے ساتھ اپنے اپنے وقتوں پر ایمان و عافیت کے ساتھ ہم اپنے خالق کی حقیقت سے ملیں۔ یہاں بیٹھ کے ہم نے کچھ کلام پڑھے، مہینہ ہے محرم الحرام کا، امام علی مقام اور ان کے رفقا کو کربلا میں بلا کر، دھوکے سے بلا کر اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فیصلہ آبادی، ان سے ایک دن کسی نے کہا کہ حضور واقعہ معراج مستند بیان کیجئے۔ تو آپ نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد آپ نے یہ دو جملے کہے کہ امام حسین اور ان کے رفاقہ کو دھوکے سے بلا کر کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، وما علیہ الا البلاغ۔ یہ دو جملے، اس میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے، اس میں بڑا کچھ چھپا ہوا ہے۔ واقعات بیان کریں لیکن وہ جو مستند ہوں۔ بہرحال اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، کسی کا دل ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان واقعات کو بیان کروں۔ میں کیا بیان کروں، کس الفاظ کے ساتھ بیان کروں، میں ننھے اصغر کی پیاس کو کیسے بیان کروں، میں جوان اکبر کی شہادت کو کیسے بیان کروں، میں حضرت قاسم کی شہادت کو کیسے بیان کروں، غازی عباس، غازی عثمان۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا علی کے بچوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا عثمان۔ امام حسن کے بیٹوں میں سے ایک تھے ابو بکر، ایک عمر۔ کیا محبتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں۔ اور جنگ میں بھی جب ساتھ ہے نا تو سارے شہید ہوئے، اور وہاں بھی سلسلہ ایسے ہی رکھا کہ پہلے ابو بکر گئے، پھر عمر گئے، پھر عثمان گئے۔ یہ باتیں بتائیں نا لوگوں، وہ کیا شے پڑھتے، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ 72 یا 82 تعداد میں اختلاف ہے، 72 یا 82۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میدان کربلا میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور کچھ صحابہ کرام کے بیٹے تابعی بھی تھے جو وہ شہید ہوئے۔ ایسا نہیں، بات یہ ہے کہ امام علی مقام جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، وہاں تو کوفیوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کے مددگار بنیں گے، آپ آئیے۔ اتنے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین حج کے دن تھے، حج کے دن مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن آپ نے ان کے لیے یہ حج بھی چھوڑ کر آپ چل دیے۔
لیکن انہوں نے دھوکہ کیا اور دھوکے کے ساتھ بلایا. ارے میرے امام اگر جنگ پہ جاتے تو ننھے علی اصغر کو لے کے نہ جاتے, اپنی بہنوں کو لے کے نہ جاتے, اپنی ازواج کو لے کے نہ جاتے, ان چند لوگوں کے ساتھ نہ جاتے. اگر جنگ کے لیے جاتے تو ایک لشکر لے کے جاتے. تو اول تو یہ بات کہ جنگ کے لیے گئے نہیں تھے, انہیں بڑی بے دردی سے دھوکہ دے کر شہید کیا گیا. اب یہ واقعات ایسے ہیں, میں تو ایک سے زائد مرتبہ کربلا شریف بھی گیا ہوں. میں 1996 میں فرسٹ ٹائم گیا تھا, اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ حاضری ہوئی ہے. میں نے وہ دیکھی ہیں وہ جگہ, وہ جہاں خیمے تھے, جہاں حضرت عباس کو شہید کیا گیا, جہاں حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا, جہاں حضرت چھوٹے علی اصغر کو شہید کیا گیا, جہاں امام علی مقام کو شہید کیا گیا, وہ سارے جگہ میں نے دیکھی ہیں. اور جس جگہ پر عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے. وہ کربلا کی زمین, سوز والی زمین. تو یہ جب مہینہ آتا ہے یا خاص یہ دن آتا ہے تو یقین کریں دل کے اندر ایک غم ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے غم نہ ہو اور وہ دکھاوے کے لیے روئے تو یہ ریا ہے, اور جسے غم نہیں ہے تو اسے یہ غم ہونا چاہیے کہ غم کیوں نہیں ہے, غم کیوں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم غم کا اظہار ہمارا اپنا انداز ہے جو شریعت نے بتایا, ہم شریعت کے مطابق اس غم کو رکھتے ہیں. شہید مرتے نہیں, اور حسین جیسے شہید مرتے نہیں, اور حسین جیسے شہید. ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں. ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہیں, کیوں غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں.